Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب یہودیوں کا خاص طور سے ذکر تھا کہ جن کو کتاب تورات دی گئی پھر اس کا بار انہوں نے نہیں اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس امانت کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے سی دی گئی ہے جو اپنے پیٹھ پر بوجھ لاد کر چلتا ہے، کہ اس کا کتابوں کا گٹھر اور بوجھ لاد کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ایسی قوم کی مثال بہت بری ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر خطاب ہوا کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے زیادہ قریبی اور محبوب ہو لوگوں کے مقابلے میں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کبھی وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، موت سے تو وہ بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے کرتوت کالے ہیں، لیکن پھر بھی وہ موت آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ آ کر رہے گی، اور پھر تمہیں اللہ کے ذات کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو غیب اور حاضر دونوں چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ بتائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اب اگلے رکوع میں جمعہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ جمعہ لفظ جمع سے بنا ہے، اور جمع کے معنی آتے ہیں اکٹھا کرنا، ایک ساتھ رکھ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہود 7 دنوں میں سے ایک دن متعین کیے ہوئے ہیں جس دن وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں ایک دن عیسائی بھی جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا دن عطا فرمایا کہ آپ اس دن سب کو اکٹھا کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے نماز قائم فرمائی اور صحابہ کو اکٹھا کیا اور جمعہ کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ جمعہ کی ایک اہمیت ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں بڑی جماعت ہو سکے اتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے شہر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس میں جمعہ کا حکم نہیں ہے، جمعہ کا حکم ان میں نہیں ہے۔ ان کو یہ حکم ہے کہ اپنی مسجدوں میں ٹھیک ہے ہفتہ وار نماز ان کی ہوتی ہے، ہفتے بھر وہ نماز پڑھیں،
لیکن جمعہ کے دن وہ بڑی مسجد کی طرف رخ کرے اور وہاں نماز پڑھے جہاں پر بڑی مسجد ہو اور لوگ زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ کی نماز چھوٹی مسجدوں میں اس لیے الاؤ کیا گیا، اجازت دی گئی کہ دیہات کے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ شہر قصبہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ دیہات چھوڑ کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر آئیں۔ اب دیہات 6 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر دور، اب وہاں سے ان کو قصبے اور شہر آنا ہے۔ اب ان کو تکلیف ہوتی تھی، جب تک نمازی پکے تھے کوئی نہیں تھی بات، وہ آتے تھے کسی بھی حال میں آتے تھے، تیاری کرتے تھے اور آ کر قصبے میں نماز پڑھا کرتے تھے، شہر میں نماز پڑھتے تھے۔ شہر کے آس پاس جو علاقے ہیں جہاں پر بڑی مسجدیں ہوا کرتی تھی وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب ایمان کمزور ہوا تو اس سے ہوا کہ ان کے اوپر تو یہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی اور یہ ادھر دھیان ہی نہیں دیں گے، تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ دیہاتوں میں جہاں پر بھی ہوں کہ اگر 2 4 10 لوگ بھی ہیں تو شرط چونکہ پائی جاتی ہے اس لیے وہ نماز پڑھ لیں۔ بغیر شہر میں چھوٹی مسجدوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن چونکہ جو شرائط دیہات والوں کے لیے رکھی گئی تھی، بہرحال شرط یہ ہے کہ کم از کم 2 مقتدی ہوں، 1 امام ہو تو نماز ہو جائے گی۔ جماعت کے لیے 3 آدمیوں کی شرط ہے جمعہ کی نماز کے لیے، لہذا اب لوگوں نے اس کو کر کے اپنی سہولت کے اعتبار سے محلوں میں، گلیوں میں جہاں پر بھی چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہے، ہم اپنی مسجد چھوڑ کر کیوں دوسرے کے یہاں جائیں، ہم فلاں محلے میں کیوں جائیں گے نماز پڑھنے، اپنا کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے، یہ شان کے خلاف ہے۔ کافر جو ہے مسلمانوں کی یہ عظمت اور یہ شان کہ جب یہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں، سبھی سفید لباس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے کہ ان کی دیکھیے عبادت کتنی اچھی ہے کہ سب کے سب ہر طرف سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ تو کافروں پر اس کا ایک رعب بیٹھتا تھا اور آج ہم نے وہ رعب خود ہی ختم کر دیا۔ کافروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو جتنی کوشش ہو سکے مسجد سے دور کر دو، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑی مسجدوں سے دور کر دو، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بڑی مسجد میں ہے ایک ساتھ حکم ملے گا تو ہزاروں لوگوں کو حکم ملتا ہے، ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ ہر مسجد 10 آدمیوں کی مسجد ہے، اس میں نماز جمعہ ہو رہی ہے، کیا حکم ہوگا کیا نہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہیں پر آ کے رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کے بارے میں یہاں تک بیان فرما دیا کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے، تو تیزی کے ساتھ لپکو، اور اگر خرید فروخت کر رہے ہو تو چھوڑ دو۔ پکارنا نماز کے لیے وہ کون سی اذان ہے؟ جو خطبے کی اذان ہوتی ہے وہ مراد ہے سر۔ چونکہ صحابہ کرام دور دور سے آنے لگے تھے، تو اب یہ تھا کہ خطبے کے وقت اگر اذان دی جائے گی تو وہ وہاں سے چلیں گے اور نکلیں گے، یہاں آتے آتے ان کی نماز بھی چلی جائے گی، اس لیے ایک اطلاعی اذان پہلے رکھی گئی، جو آدھے گھنٹے پہلے، 20 منٹ پہلے، گھنٹے جو بھی اس طرح کا وقت ہو متعین کر کے اس اعتبار سے اذان دی جاتی ہے، لوگوں تک اطلاع پہنچ جاتی ہے، پھر وہ جمع ہوتے ہیں، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں پھر خطبے کی اذان ہوتی ہے۔ بہرحال جمعہ کی اذان جب سنیں تو دوڑتے ہوئے نہیں، یہ مراد دوڑنا مراد ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو لپکو، مراد یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے ادھر جانے کی کوشش کرو، لیکن جانے میں بھی دوڑ نہیں لگنی چاہیے کہ مسجد پہنچتے پہنچتے ہانپنے لگے اور سانس پھولنے لگی وغیرہ وغیرہ، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے جائیں کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد آپ بالکل فریش ہوں، جب آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑے ہوں
نیت باندھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے اور ہانپ رہے اللہ اکبر، اس کی ضرورت نہیں۔ نماز کے لیے دوڑ کر آنے کا حکم نہیں ہے، ہاں تیز چل کر آنے کا حکم ہے، جس سے آپ کے اوپر تھکاوٹ نہ ہو، تھکاوٹ کے آثار نظر نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز مدینہ منورہ میں یثرب میں قائم کی کہ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کے نام سے جانی گئی۔ اس مسجد میں جب تعمیر ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا، پہلا جمعہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر ادا کرنے کا نام ہے۔ ہر نماز کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز صرف ایک ہی مسجد میں ہوتی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ تیزی کے ساتھ آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو دوبارہ وہ نماز ہوگی نہیں، لہذا اب آپ کی نماز چلی گئی۔ جمعہ اور عیدین یہی وہ نماز ہے جو دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، دوبارہ پڑھی جائے گی تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اور بقیہ جو ظہر کی نماز ہیں اور دیگر تمام جو نمازیں ہیں آپ ایک نہیں 10 مرتبہ آپ پڑھتے جائیے، اپنی نماز سماعت کرتے جائیے، کوئی میٹر نہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بارے میں ایسا حکم نہیں۔ اس لیے ہمیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے اہمیت اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا تو آپ نے مختلف اعتبار سے جمعہ کا حکم بیان فرمایا، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے بیان کیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جب وہ جمعہ کے لیے آتا ہے تو گویا کہ اس کو اجر و ثواب اتنا ملتا ہے جیسے اونٹ کے برابر۔ کوئی شخص جمعہ کے لیے آتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے جتنا گھوڑا۔ کوئی تیسرا شخص آتا ہے اس کو اجر و ثواب اتنا ملتا ہے جتنا گائے۔ کوئی شخص اور بعد میں آتا ہے تو اس کو بکری کے بال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی اور نیچے آتا ہے، بعد میں آتا ہے، اس کے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی اور بالکل اخیر میں آتا ہے تو اس کو مرغی کے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ چونکہ اجر ثواب جو ہے وہ اچھی اور بہتر چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ثواب جب جمعہ کا گنانا شروع کیا تو انڈے تک آ کے آپ نے گنایا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انڈا بھی کھانا جائز ہے، کیونکہ اگر کوئی گناہ کی بات ہے، ناجائز اور حرام چیز ہے، تو اس کے برابر اجر ثواب کے بارے میں کہا جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا وہیں سے یہ بتایا گیا کہ انڈا بھی کھانا جائز ہے، اجر ثواب کے اعتبار سے اس کو وہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے اور خطبے کے لیے اذان دی جاتی ہے تو جو فرشتہ گیٹ پر کھڑا ہو کر مسجد کے سب کا اجر و ثواب لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتا ہے اور امام کا خطبہ سننے لگتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جمعہ کے دن جو خطبے کے وقت آتے ہیں، امام خطبہ دینا شروع کر دے اور اذان ہو چکی ہے اس کے بعد آتے ہیں، یا بعض حضرات خطبے کے بعد صرف نماز کے اندر آتے ہیں، تو فی نفسی حکم تو لگایا جائے گا، بھائی اس نے نماز چونکہ پڑھ لی لہذا نماز جمعہ اس کی ہو گئی، لیکن اگر اس حکم سے دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں کہ نماز جمعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب فرشتہ اجر و ثواب لکھ رہا ہے اس وقت آپ پہنچے نہیں، اس نے رجسٹر بند کر دیا اور امام کی طرف متوجہ ہو گیا، تب آپ جمعہ کی نماز میں پڑھے، ٹھیک ہے آپ آگے کوئی مسئلہ نہیں، فرشتے کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہوگا، وہاں سے ہٹ چکا ہوگا۔ کیوں؟ آپ لیٹ پہنچے۔
تو جمعہ کے لیے جتنا زیادہ بہتر ہو سکے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور پہلی صف کا اجر و ثواب دوسری صفوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ جمعہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے کئی وجوہات بیان کی، جن میں سے ایک بڑی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہونا تھی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین کے ہر حصے سے مٹی لے کر جمع کر کے میرے پاس آؤ، اس سے ہم ایک انسان مجسمہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے نے زمین کے ہر حصے سے چکنی مٹی، کالی مٹی، برور مٹی، یہ مٹی، وہ مٹی، جتنی بھی قسم کی مٹیاں ہو سکتی ہیں ساری مٹیوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام مٹیوں کے معجون اور مرکب سے کہہ لیجئے آپ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کو وجود بخشا۔ اس لیے ایک انسان کے اندر ناراضگی ہے، تیزی بھی ہے آگ کی وجہ سے، غصہ بھی ہے، اور پانی جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے ویسے اس کے اندر ٹھنڈک بھی ہے۔ تمام مزاج جو انسان کے پائے جاتے ہیں، انسان کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بدصورت بھی لگتے ہیں، کچھ کالے ہیں اور کچھ سفید لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف اعتبار سے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ وہی مٹی جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی اعتبار سے انسانوں کی اللہ رب العزت نے شناخت بنا دی کہ گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، یہاں کے بھی ہیں، وہاں کے بھی ہیں۔ تو رکھی بات ہے، جتنی قسم کی مٹی لی گئی اتنی قسم کے لوگ دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اتنی رنگت کے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، جس میں ہر طرح کی مٹی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اذان ہو تو خطبہ کیا بولتے ہیں کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اس وقت جائز نہیں ہے۔ خطبہ جب امام کا شروع ہو چکا ہو تو بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، امام کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے اور اس کے خطبے کے کلمات اور باتیں سنیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی باتیں ہیں جو جمعہ کے لیے تم کو بیان کی گئی، لہذا اذان ہو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور خرید فروخت تم چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں جیسے احکامات جمعہ کے بیان فرمائے، اللہ ان سب کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہمارے لیے ادائیگی آسان کر دے، اور جمعہ کے نماز کما حق ہو، جیسے اس کے حق ہے ویسے ہی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔